بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہم خطبے میں بھی پڑھتے نبیوں کے بعد اگر ساری مخلوق میں کوئی افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے. سارے غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، سارے لوگوں کسی کے سارے صحابہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نبیوں کے بعد. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی ساری چیزیں قربان کی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ان کی محبت کا معیار بھی یہ ہے کہ بدر کے میدان میں ان کے بیٹے ان کے سامنے آ گئے، کافروں کی طرف سے بیٹا آیا ہے اور باپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار خلیفہ ساتھی ہیں. جنگ ہو رہی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی میں بتاؤں انشاءاللہ پھر کبھی مجھے عرض کرنا ہو، جنگ بدر کی تفصیلات میں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مقابلہ کن کن لوگوں سے کن کن کا تھا. اکثر تو آپ تاریخ میں یا جب بیان ہوتا ہے تو غزوہ بدر کو آپ سن لیتے ہوں گے ایسی لڑائی ہوئی، لیکن اگر میں بتاؤں نا حیرت ہوگی آپ کو کہ اکثر ادھر سے جو لڑ رہا ہے اور ادھر سے جو لڑ رہا ہے آپس میں رشتہ داریاں ہیں. ماموں بھانجا آمنے سامنے ہے، چاچا بھتیجا آمنے سامنے، باپ بیٹا آمنے سامنے ہے، بھائی آمنے سامنے ہے. لیکن کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف حقانیت کی بنیاد پر. عزیزان گرامی وقار، انہوں نے کبھی اپنے رشتوں کو نہیں دیکھا بلکہ سارے رشتے ہمارے رسول اللہ کی محبت سے ہو کر چلتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہے. غزوہ بدر کی بات تو بیٹا کافروں کی طرف سے آیا، پھر چند دنوں کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک دن وہ دسترخوان پر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بابا جان آپ کو پتا ہے آپ میری تلوار کے نیچے بدر کے دن 3 بار آ گئے تھے، 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، میں کیسے آپ کی گردن پر تلوار چلاتا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں دشمن رسول سمجھ کر قتل کر دیتا. میرے لیے بیٹا عزیز نہیں، میرے لیے رسول اللہ کی محبت عزیز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست بناتے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، بیٹے ہوں، باپ ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں. اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی وہ دوست ہرگز نہیں بناتے. یہ ایمان والوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن عظیم میں. عزیزان گرامی وقار، آج حالات ایسے ہیں، مجھے یہاں پر عرض کرنی ہے، لوگوں کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت ساری باتیں. اب تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اس کو ہلکے میں لینے لگ گئے. میرے عزیزوں، جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی ہو گئی، سرزد ہو گئی، اس کا ایمان چلا گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے. اور ایسا آدمی جس سے گستاخی صادر ہو چکی ہو، اگر تم اس سے رشتہ اور اس سے تعلق اور اس سے محبتوں کے معاملات جاری رکھتے ہو، یاد رکھنا گستاخ رسول کا جو انجام ہوگا وہی انجام تمہارا بھی. اس لیے کہ گستاخ سے تم راضی رہے، اس کی گستاخی پر اگر تم راضی رہے اور اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے رہے، اس کے ساتھ رشتے ناطے کرتے رہے، ایک دن تو رسول اللہ کے سامنے تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے یہ سوال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے یہ پوچھے کہ یہ شخص تو میری گستاخی کرتا تھا یا میرے گستاخوں کو صحیح سمجھتا تھا اور تو نے اس کے ساتھ اپنے رشتے کیسے قائم رکھے، میرے عزیزوں کوئی جواب ہوگا تمہارے پاس. اس لیے اپنا رشتہ اور اپنے زندگی کے معمولات ایسے بنا لو کہ جو نبی سے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، جو نبی سے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. در حقیقت یہ حدیث کا مفہوم ہے. تمہارا ایمان بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم ان سارے لوگوں سے زیادہ حضور سے نہیں محبت کرو گے.
تو تمہارے لیے کوئی رشتہ آڑے نہیں آنا چاہیے کہ بھائی کا رشتہ فلاں جگہ سے ہو گیا ہے, مجھے بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہماری بہن فلاں جگہ دی گئی ہے, مجھے خیال کرنا پڑتا ہے. تم نے اپنے ان تمام رشتوں کا خیال کرنا تو سوچا, رسول اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکنے والے. میرے عزیزوں, ہم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گالیاں دینے والوں سے زندگی بھر کا رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں, بلکہ اگر جائیداد کا معاملہ ہو جائے تو بھائی بہن 25-25 سال تک بات چیت نہیں کرتے. ایک بالشت جگہ کسی نے ادھر سے ادھر کر لی ہے تو سالوں سال تک رشتے توڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن آپ اندازہ تو کریں, یہاں پر جائیداد کے لیے, وراثت کے لیے تعلق ختم کرنے والے لوگ, پراپرٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنے والے لوگ, یا پھر ایک بار گالی گلوچ کی وجہ سے کئی سالوں تک بات بند کرنے والے لوگ, ان سے جب ہم پوچھتے ہیں تم گستاخان رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو, کہا یہ تو ان کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ الگ ہے, ہم محبت کرتے ہیں, وہ اگر نہیں محبت کرتے تو ان کے ساتھ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہی محبت کا تقاضا ہے میرے عزیزو؟ کیا ایمان کا یہ تقاضا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ تھا. ایمان اگر آپ کو میں بتاؤں, یہ حدیبیہ کے موقع پر ایک مکہ کے کافروں کی طرف سے قاصد آیا تھا, عروہ بن مسعود ثقفی. وہ جب بات کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, تو حضور کی داڑھی کی طرف سے ہاتھ لگا کر بات کر رہا تھا. یہ عربوں کا دستور تھا بات کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو مار کر جھٹک دیا, کہا نیچے ہاتھ رکھ. اس نے پھر کہا کہ یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا خبردار, تو اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے. ہاتھ تک اٹھا کر بات کرنے کو حضرت ابوبکر صدیق گوارا نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد جو جملے حضرت ابوبکر صدیق نے کہے ہیں نا, وہ میں کہوں تو آپ لوگوں کو ایسا لگے گا بہت سخت جملے ہیں. ہاں, حضرت ابوبکر صدیق جلال میں اتنے سخت جملے اس قاصد سے کہے تھے. اتنا ہی نہیں, یہ تو چھوڑو, وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا, کافروں کی طرف سے آیا تھا. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں, حدیبیہ کا موقع ایسے امتحان کا تھا صحابہ کے, ایسے امتحان کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. کس بات پر؟ 1400 صحابہ عمرہ کے لیے گئے ہیں, احرام پہن کر کے, جانور قربانی کے لیے لے کے گئے. 35 کلومیٹر باقی رہ گیا مکہ, لیکن مکہ والے اندر آنے نہیں دے رہے. مکہ کا راستہ روک کر رکھے اور جنگ کرنے پر تیار ہے. صحابہ میں اکثر صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور جنگ کی اجازت دے دیں, ہم ان کے پرخچے اڑائیں گے. ارے جنگ بدر بھی ہو چکی تھی, احد بھی, خندق بھی, اچھا تجربہ ہو چکا تھا. یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا موقع ہو رہا ہے, جبکہ جنگ بدر, احد, خندق سب ہو چکی تھی. تو جنگوں کا ان کو تجربہ بھی تھا, اور مکہ والوں کو کہاں سے لٹانا ہے, کہاں سے مارنا ہے, اچھی طرح جانتے تھے. اور حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کا حکم نہیں فرما رہے. یہاں تک کہ صلح کرنے کی جب بات آئی تو مکہ والے زور زبردستی ایسی صلح نامہ پر دستخط کروا رہے تھے جس میں بظاہر لگتا تھا کہ مسلمان شکست کھائے ہوئے. مکہ والے کہہ رہے تھے اس سال آپ کو ہم عمرہ آنے نہیں دیں گے, آپ یہیں احرام کھولو, واپس مدینے جاؤ. سوچو آپ, 450 کلومیٹر کا سفر ہے, اس میں صرف اور صرف 35 کلومیٹر باقی رہ گیا اور ان کو واپس دوڑا رہے ہو مدینے. اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ مکہ خانہ کعبہ ان کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں, برسوں سے ہر ایک کے لیے کھلا ہوا وہ گھر, لیکن مکہ والے وہاں سے واپس کر رہے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اگلے سال آئیں گے بھی تو تنہا آئیں گے اور کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں لے آئیں گے. یہ ایگریمنٹ میں جو چیزیں لکھی گئی تھی, سیٹلمنٹ جس بات پر ہو رہا تھا, سیٹلمنٹ, میمورینڈم آف سیٹلمنٹ بولتے ہیں نا اس کو, ہاں اس کو ایم او یو جو ہو رہا تھا, جو بھی ہے انڈرسٹینڈنگ کا, اس میں مکہ والے یہ بھی لکھوا رہے تھے کہ مدینے سے اگر کوئی ہمارے مکہ میں آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اور مکہ سے کوئی مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اسے واپس کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب باتوں کو مان رہے تھے, ٹھیک ہے جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان خبیثوں نے جو صلح نامے پر نام لکھا ہوا تھا,
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش کے رئیسوں کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ ہے. تو انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ آپ کو نہیں مانتے, یہ لفظ ہٹاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح نامہ لکھ رہے تھے, حضور نے فرمایا مٹا دو. حضرت علی قلم چھوڑ کر اٹھ گئے, کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ رسول اللہ لکھا ہوا لفظ میں نہیں مٹاؤں گا. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا. اس لیے کہ یہ صلح جو ہو رہی تھی وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونا کیا ہے, لیکن سب کی نگاہیں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی. بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ دب کے صلح ہو رہی. ارے میاں ہم تو طاقت والے, جب 313 تھے تو ان کے پرخچے اڑا دیے تھے, اب 1400 آئے ہیں, 1400 آئے, کیا کر لیں گے یہ. لیکن حضور کی حکمت تھی, حضور کی مصلحت تھی. اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صلح پر دستخط کر دی تو حضرت عمر کا وہاں پر جو معاملہ تھا, جو مجھے بات عرض کرنی ہے اس پورے واقعے میں, صدیق اکبر کا ایمان مجھے بتانا ہے کیا. اور حضرت عمر کو دیکھے جلال یہ تھا کہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. کہا کیوں نہیں عمر, ہم حق پر ہیں. تو پھر کیوں یہ دستخط کر رہے ہیں, ہم دب کر کے کیوں ان کی بات مانیں گے. آپ جنگ کی اجازت دیں, ابھی ہم جنگ کے لیے نکلیں گے. حالانکہ احرام کی حالت میں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر گئے, دوسرے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہنے لگے تمہارا کیا مشورہ ہے, تمہاری کیا رائے. سب صحابہ کہہ رہے تھے جنگ ہونا چاہیے, جنگ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے دیکھا کہ اکثر کی رائے تو یہی ہے, جنگ ہونا چاہیے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کو منا لے, اور حضور ابو بکر کی بات کو رد نہیں کرتے. تو آئے سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس. حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے, صلح ہو رہی ہے, دب کر ان شرطوں پر, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کر رہے ہیں, جنگ کی اجازت نہیں دے رہے, حکم نہیں دے رہے. ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں. جب یہ حضرت عمر بول رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کے کندھوں کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں الزم غرضک یا عمر, اے عمر ہوش سنبھال کر بات کر, اس لیے کہ جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں, جو فیصلہ لیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے لیتے ہیں. یہ کون کہتا ہے ایسے امتحان کے وقت اگر کسی کا سینہ سب سے زیادہ کھلا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ظاہر سی بات ہے ظاہری سچویشن کیا ہوتی ہے ہر کوئی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان یہ تھا کہ رسول اللہ نے اگر کہا ہے یقیناً وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہی تو بات ہے کہ جب ابو جہل بہکانے کے لیے معراج کے واقعے کے بعد جب حضور بیان کر رہے تھے معراج, حضرت ابو بکر اس محفل میں نہیں تھے, صحابہ کو بیان کر رہے تھے. ابو جہل وہاں سے اٹھا مذاق کرتے ہوئے کہ اب محمد تو آسمانوں کے سفر کی بات کرنے لگ گئے, بیت المقدس کی. باہر نکلا, حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ ابو بکر ایک شخص کے بارے میں تم سے بتانا ہے. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل کی رات حرم میں تھا, مسجد حرم میں, وہاں سے بیت المقدس گیا ایک ہی رات میں. کہا کیا یہ ممکن ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کیسے ممکن ہے, ناممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ایک ہی رات میں کوئی حرم سے بیت المقدس, میاں فلسطین اور عرب میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. تو عرب ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ نہیں پاسبل نہیں ہے. ابو جہل نے کہا ارے اتنا ہی نہیں, اس سے اور آگے کی بھی بات وہ کر رہا ہے, صرف بیت المقدس نے آسمانوں کے اوپر جانے کی بھی بات کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اب سترک ہو گئے. کہا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے, کون ہے وہ. تو ابو جہل کہنے لگا تمہارا قریبی دوست محمد یہ کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل سن, اس سے بھی بڑی بات کر رہے ہیں وہ, تب بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے. ہاں ایک رات میں ممکن ہے, مسجد حرم سے بیت المقدس بھی جا سکتے ہیں, وہاں سے آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اگر وہ کہے تب بھی وہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ رسول ہے اور ان کا مولا انہیں جہاں چاہے سفر کرائے. یہ ایمان ہے. یہاں آج کے 1400 سال بعد بھی سائنس کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ویسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ سیٹلائٹ کو ماننے والے, ایمان لائے ہوئے لوگ, موبائل کو آمنا صدق نہ کرنے والے لوگ رسول اللہ کی معراج پر ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں,
ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں. میرے عزیزو، جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا، روح کے ساتھ ہوا